رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم وقال الله تبارك وتعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، استغفار اور توبہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان جتنا بھی گناہوں میں ڈوب جائے، سر سے پاؤں تک ہم خطا کار ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، کمزور ہیں۔ جب تک جسم اور روح کا رشتہ آپس میں ہے، انسان سے خطائیں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، جرائم بھی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست، جسے کہتے ہیں نا نعمت۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے ایمان والو تم پکی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہاں میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو توبۃ نصوحا ہے، نصوحا کا تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک مرد تھا، کسی بادشاہ کے ہاں اس کی نوکری تھی، اور جو بادشاہ کی ملکہ وغیرہ ہوتی ہیں، کئی بیویاں ان کی ہوتی ہیں اور باقی، تو یہ جو ہے نا نصوحا نامی شخص، یہ ان کا خادم تھا عورت کی شکل میں، یعنی اس نے اپنے آپ کو عورت ظاہر کیا تھا لیکن اصل میں مرد تھا، اور یہ ان کی جو بیگمات تھی ان کی خدمت کرتا تھا، ہر قسم کی بال دینا، جسمانی خدمت۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بادشاہ کی کسی ملکہ کا ہار گم ہو گیا، ہار چوری ہو گیا۔ اب سارا شور مچا کہ محل میں کہ جی ہار چوری ہو گیا، ہار چوری ہو گیا۔ اب جتنی بھی خادمائیں تھیں نا، ان کو ایسے قطار میں کھڑا کر کے ایک لمبی لائن بنائی گئی، اور وہاں سے شروع کیا گیا تلاشی۔ آپ کو پتہ ہے کہ تلاشی کے دوران پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے۔ تلاشی لی گئی، وہ قیمتی ہیروں کا ہار تھا۔ تو جب جوں تلاشی لینے والی عورت جو قریب آتی گئی، تو یہ جس وقت اس کی کیفیت جو ہوگی وہ کیا ہوگی، جو نمبر قریب آتا گیا اس کی پریشانی بڑھتی گئی، اس کا اضطراب بڑھتا گیا، اس کی کیفیت عجیب گو مگو بنتی گئی۔ اندر جو ہے نا یہ دل اس کا تڑپ رہا تھا اور یہ کانپ رہا تھا کہ اگر یہ پتہ چل گیا کہ یہ مرد ہے تو مجھے، چونکہ بادشاہ ہے نا، بادشاہ وہ خود قانون ہوتا ہے، تو بادشاہ مجھے یا تو بھوکے شیروں کے آگے ڈالے گا، یا میرے جسم کو اتروا دے گا، یا ایسی گندی بھیانک سزا دے گا کہ جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اسے اپنے انجام کا پتہ تھا، اور یہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا، دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایمان والا ہوگا، کمزور ایمان ہو جاتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب کس شریعت میں تھا، ایک قصہ ہے لکھا ہے تفاسیر میں، تو بہرحال اندر ہی اندر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ چل رہا تھا کہ مجھے اس مرتبہ معاف کر دے، کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اور جب اس سے کچھ 2-3 خادمائیں رہ گئی تھیں، وہ ہار مل گیا۔ یعنی اتنے گناہ کرنے کے باوجود اس نے توبہ کی، اور ایسی اس نے پکی توبہ کی کہ قرآن میں توبۃ نصوحا، اس کا نام نصوحا تھا، کہ قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی پکی توبہ کرو جس طرح نصوحا نے توبہ کی تھی کہ میں اپنے سارے گناہ چھوڑ دوں گا، اس مرتبہ مجھے معاف کر دے۔ اگر میں پکڑا گیا تو میرے ساتھ انتہائی دردناک قسم کا اور انتہائی جیسے کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایسے مجھے بادشاہ عذاب دے گا، سزا دے گا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو پکی توبہ کرو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، دن میں کتنے گناہ ہوتے ہیں، تو اس کی صورت یہ ہے کہ انسان پکی سچی نیت سے توبہ کر لے، پھر ہو جائے پھر توبہ کرے۔ اگلی جو آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دیتے، استغفار کرنے والے کو اللہ عذاب نہیں دیتے۔ اگلی اور آیات ہیں جو نوح علیہ السلام کی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ جب نوح علیہ السلام تھک گئے اپنی قوم سے، 950 سال ان کو سمجھا کے، ابھی تفسیر میں دیکھ رہا تھا لکھا ہوا تھا کہ ان کی قوم ان کی اتنا مارتی کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے، پھر وہ کمبل میں لپیٹ کر ان کو گھر چھوڑاتے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گلہ کیا، قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب دن رات ان کو دعوت دیتا ہوں، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جتنا ان کو سمجھاتا ہوں، جتنے دعوت دیتا ہوں، یہ اور دور بھاگتے ہیں، اور زیادہ دور بھاگتے ہیں۔ جب پوری محنت کر کے پھر جب اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جتنا ان کو بلاتا ہوں اتنا دور بھاگتے ہیں، جتنا ان کو سمجھاتا ہوں اتنا دور بھاگتے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اے اللہ میں جب بھی ان کو بلاتا ہوں تاکہ تو ان کی مغفرت کر لے، یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، دنیا کے مصائب سے بھی بچ جائیں، آخرت کے عذاب سے، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کی مغفرت کرے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور کپڑے لپیٹ کر چل لے جاتی ہیں، میری بات ہی نہیں سنتے، وَأَصَرُّوا، بہت ضدی ہے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، بہت زیادہ تکبر کرنے والے ہیں، ثم انی، پھر آگے نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے ان کو فردن بھی دعوت دی، اور جو ہے نا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اور جو ہے میں ان کو اعلانیہ بھی ان کو سمجھایا اور چپکے سے بھی سمجھایا، اجتماعی طور پہ بھی سمجھایا، انفرادی طور پہ بھی سمجھایا، لیکن میری قوم نہیں سمجھی۔ اب یہ ساری آپ دیکھیں نا، یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کی نافرمانی کرنا، نبی کو اذیت دینا، پھر نبی اللہ کے سامنے بات رکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر آگے جواب کیا دیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جرائم، کیونکہ نبی جس قوم کو دعوت دے رہا ہے وہ قوم بار بار اس کی دعوت کو ٹھکرا رہی ہے، دور بھاگتی ہے، تکبر سے پیش آتی ہے، اور جو ہے وہ ضد پر اڑی ہوئی ہے کہ ہم نے آپ کی بات نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے نوح ان سے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، استغفار کریں، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک اللہ کی ذات بہت بخشنے والی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، ان سے کہہ دو کہ اللہ ان پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی مالوں اور جو ہے بیٹوں کے ذریعے ان کی مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو باغات بھی دے گا اور جو ہے ان کو نہری بھی دے گا۔ اب یہاں بات سمجھنے والی ہے کہ علماء یہاں سے استدلال کرتے ہیں اسی آیت سے کہ یہ جو استغفار ہے، جو بندہ کثرت سے استغفار پڑھے گا، گناہ ہو گیا توبہ کر لی، تو توبہ والی آیات گزر گئی نا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرے ٹوٹ گئی، پھر توبہ کرے ٹوٹ گئی، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے 70 مرتبہ بھی گناہ کرے نا، توبہ توڑ کے پھر توبہ کرے، پھر بھی اللہ اس کی توبہ معاف کرے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ آگے بڑی خوبصورت یہ جو ترتیب بنی ہے، اس میں علماء فرماتے ہیں جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک تو ان پر اجتماعی عذاب اس قوم پر نہیں بھیجتے، انفرادی فردن کہیں آگے اور بات ہے، عذاب نہیں آئے گا۔ دوسری جو اس کی برکات ہیں، یرسل السماء علیکم مدرارا انہ کان غفارا، ان سے اپنی قوم سے کہہ دو اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے کے باوجود، اتنی نافرمانی کرنے کے جب نبی اپنے حالات اللہ کو بتاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اے نبی ذرا یہ کہہ کر ان کو دیکھ لو، ان کو سمجھا لو، پھر بھی یہ کہہ لو کہ استغفار کرو، اللہ سے یہ مغفرت طلب کرو،
انہو کان غفارا، تسلی دے دی کہ اللہ بہت غفور رحیم ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تمہارے ابھی بھی اگر استغفار کر لو تو 950 سال سے جو آپ کو دعوت دے رہا ہے اور آپ اس کو اذیت بھی دیتے ہو، اس کی بات بھی نہیں مانتے، کانوں میں انگلیاں بھی ٹھونس لیتے ہو، کپڑے بھی اوڑھ لیتے ہو، تکبر سے بھی پیش آتے ہو، ضدی بھی ہو، اور آپ کو ہر طریقے سے سمجھا، اجتماعی لوگوں میں بھی، آہستہ سے بھی، اعلانیہ بھی، تو یہ سارے جرائم کے باوجود اے نبی پھر بھی ان سے کہہ دو اگر یہ کرتے ہو انہو کان غفارا، تسلی دے دی کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ کرے گا کیا، انعام کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارشیں آئیں، یعنی قحط سالی نہیں ہوگی، پھر موسلا دھار بارشیں برسائے گا، قحط نہیں آئے گا، خشکی نہیں ہوگی، اور وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وَيُمْدِدُكُمْ، اللہ آپ کی مدد کرے گا مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے، یعنی اللہ آپ کو، جب اللہ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، تو پھر یعنی استغفار کے ذریعے سے جو اللہ آپ کو مال دے گا انشاءاللہ وہ برکت والا بھی ہوگا، حلال کا بھی ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے استغفار کے ساتھ پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور جس چیز میں اللہ مدد کرے گا تو انشاءاللہ وہ اولاد بھی فرما بردار ہوگی، وہ مال بھی حلال ہوگا اور برکت والا ہوگا، پاکیزگی والا ہوگا۔ اگلی بات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ساتھ یہ بتا دیا کہ زمیندارے کے زراعت کے حساب سے بھی اللہ نہریں بھی دے گا اور باغات بھی، یعنی اگر آپ جو چیز بو گے اس کی برکت سے وہ صحیح اپنا رزلٹ دے گی، صحیح جو بھی فصل کا بیج ڈالو گے وہ پوری طرح زبردست لہلہاتے کھیت ہوں گے اور بہترین باغ ہوگا اور پانی کی بھی فراوانی ہوگی، مال بھی دے گا اللہ، اولاد میں بھی برکت ہوگی، نافرمان اولاد نہیں ہوگی، مال بھی پاکیزہ ہوگا، برکت والا ہوگا، اور ساتھ جو زمیندارہ ہوگا، آپ کی جو زمینیں ہیں، باغات ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اس کی جو ہے نا وہ کھیتی اور فصل بڑی بہترین ہو۔ تو یہ قرآن کی بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اس کی کریمی دیکھیں آپ کہ جس قوم نے اتنا ستایا ہے کہ وہ نبی اللہ کو بتا رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نبی پھر بھی استغفار کا کہہ دو، اور اس امت کے لیے بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے تھا، قرآن ہمارے لیے ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس قوم کا یہ واقعہ تھا، تو پھر نبی نے، اللہ نے کیا حکم دیا؟ نبی ان سے یہ کہیں اب استغفار ہم اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں، دن میں کم از کم 100 مرتبہ جتنی بھی مصروفیت، استغفار لازم ہے، اس کی بڑی برکات ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس گھرانے پر، اس قوم پر، اس ملک پر اللہ عذاب نہیں بھیجے گا اگر وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کبھی ان پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ تو جب اتنی چیزیں مل رہی ہیں کہ اللہ کا عذاب بھی نہ ہو، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اپنے عذابوں سے، اور ساتھ ساتھ جو ہے مال بھی ہو، مال میں برکت بھی ہو، اولاد میں بھی برکت ہو، فرما بردار ہو، برکت والی ہو کہ باپ کی پیٹھ مضبوط ہو جائے، اور ساتھ ساتھ زراعت کا بھی ہو کہ آپ کے باغات، آپ کی زمینیں اور پانی کی بھی جو ہے وہ فراوانی ہو، بارشیں ہوں، تو استغفار تو ہم پر لازم ہے، اس امت پر لازم ہے، مسلمانوں پر لازم ہے کہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ دن میں کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست چیز بتائی کہ استغفار کرو، میں آپ کے گناہوں کو معاف کروں گا، اور یہ مددیں بھی ساتھ ہوں گی۔ تو اس باغ کا نام لیا ہے کہ پھر مجھے اس پر ایک قصہ یاد آ گیا، ایک لطیفہ سا بھی ہے۔ ایک شخص کا باغ تھا، تو وہ اپنے باغ میں کھڑا ہوا تھا، تو پیچھے سے کوئی جو باغ کی دیوار تھی اس پر کوئی چڑھ کر نا چور، وہ اوپر سے اس کے آم کا باغ تھا، تو وہ آم توڑ کر اس نے ایک گٹھڑی سی بھی بھر لی اور کھا رہا تھا اوپر بیٹھ کر۔ تو باغ کا مالک ہے، دور سے دیکھا، قریب گیا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، نیچے اترو، کسی اجازت لی؟ اس نے کہا نہیں۔ کیوں بھائی، کیوں کھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے، یہ باغ بھی اللہ کا، یہ پیڑ بھی اللہ کا، یہ آم بھی اللہ کا، تو میں اس لیے کھا رہا ہوں۔ مالک بڑا سمجھدار تھا، اس نے اسے کچھ نہیں کہا کہ شاید یہ دور سے بھاگ جائے گا۔ اس نے کہا ہاں یہ تو بڑی زبردست آپ نے بات کہی، یہ تو میرے دل پہ اثر کر گئی کہ باغ بھی خدا کا ہے اور آم بھی اللہ کے ہیں اور پیڑ بھی اللہ کا ہے، درخت بھی،
اس لیے میں کھا رہا ہوں، یعنی مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی، آپ مہربانی کر کے 2-4 اور نصیحتیں بھی کر دیں مجھے، یہ میرے دل میں اندر جیسے کہتے ہیں نا گھس گئی اندر۔ بہرحال اسے وہ جو نیچے اتارا، تو وہ بندہ جب نیچے اترا تو اس نے اسے اچھی طرح درخت کے ساتھ باندھ کر ایک ٹہنی توڑی، اس کی ایک چھڑی بنائی اور اچھی طرح پٹائی کرنے لگے۔ وہ جب چیخنے لگا نا تو اس نے کہا دیکھو یہ باغ بھی اللہ کا، میں بھی اللہ کا، یہ چھڑی بھی اللہ کی، اللہ کہتے تجھے اچھی طرح مارو اس طرح۔ تو بہرحال یہ جو استغفار ہے، استغفار بہت بڑی نعمت ہے مومنین اور مسلمین کے لیے۔ جو صاحب ایمان ہیں ان کے لیے استغفار ایک تحفہ ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں گھروں میں یہ ترتیب بنائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، گھر والوں کو سکھائیں کہ کم از کم دن میں 100 مرتبہ، زیادہ جتنا ہو سکتا ہے بہتر ہے، لیکن کم از کم 50 مرتبہ 100 مرتبہ دن میں استغفار ضرور کیا کریں۔ جس گھر میں استغفار ہوگا، سب سے پہلے اللہ کی معافی، دوسرے نمبر پر رزق میں برکت، فراوانی۔ لیکن یہ ہے کہ جب انسان ہے، خطا ہوتے ہیں، گناہ، تو انسان توبہ کر لے۔ توبہ کی بھی ہم عادت بنائیں، کیونکہ ابھی جو اس وقت جس حال میں معاشرہ ہے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، گناہوں سے بچنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ توبہ کر کے استغفار کریں، اور استغفار میں پھر یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ چیزیں اللہ کی مددیں کہ اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت دے گا، اولاد بھی وہ بھی برکت والی، اور جو ہے جو زمیندارہ ہے، مثال کے طور پر زمینیں ہیں، زراعت ہے، اللہ اس میں بھی برکت دے گا۔ تو ہم سب کے سب اس کی عادت بنا لیں، ہماری روز کا معمول اور روٹین ہو یہ کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو یا ذکر کر رہے ہو، کوئی ایک وقت ایسا ہو یا ان کے ساتھ ملا لیں، کوئی بھی ترتیب بہرحال بنائیں، لیکن استغفار ہر شخص پر لازم ہے، مجھ پر بھی لازم ہے، ہم سب پر لازم ہے، تمام مسلمانوں پہ لازم ہے، کیونکہ اس کی برکات بڑی ہیں۔ دیکھیں آج بنیادی جو بات ہے جس سے انسان کو افسوس ہوتا ہے، جب انسان کا لیول گر جاتا ہے نا، گناہوں کی وجہ سے جب انسان اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، تو اس ایمان کے لیول سے گرتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ جب غذا پہنچتی رہے نا ایمان کی اور روح کی، تو انسان بہتر رہتا ہے، لیکن جب لیول بالکل گر جائے، اللہ پر بدگمانی شروع ہو جاتی ہے، اللہ سے دوری، اور توفیق اللہ نہ کرے توفیق چھن جاتی ہے۔ ایسا معاملہ نہ ہو۔ دیکھو ہم ہر چیز کو اہمیت دیتے ہیں، اپنے کاروباروں کو دینی چاہیے، اہمیت دیتے ہیں، دن رات کھپا دیتے ہیں، دن رات لگے رہتے ہیں، گھر کا معاملہ ہو، باقی چیزیں ہوں، وہ سب بڑی زبردست جا رہی ہوتی ہیں، لیکن جہاں اعمال کی، جہاں ڈیلی کی ہماری روٹین ہونی چاہیے تھی، دیکھو جس طرح ہمارے ظاہر کو ضرورت ہے نا، صبح ہم ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کی روٹی کھاتے ہیں، رات کو کھا لیتے ہیں، تو یہ ہماری جسمانی ضرورت کو پورا کرتی ہے، یہ ضروری ہے۔ اس طرح روحانی چیز ہے، ایمان کے لیے، دل کے لیے بھی یہ اعمال ہے۔ اگر انسان بالکل چھوڑ دے تو دل بالکل ویران ہو جاتا ہے اور شیطان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب اس کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔